اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں، تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے، تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے، یہ ان کا حق ہوگا، لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا میں نے مختصر بیان دیا ہے۔ تو مولانا صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ جو سیاسی نظام ہے وہ عدم استحکام کی طرف جائے گا اس فیصلے سے، یا اس سے استحکام؟ میں تو حضرت آپ کے سوال سے ذرا آگے بڑھ کے جاؤں گا۔ ہمارا جو سب سے بنیادی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے ملک پہ مجموعی طور پر دھاندلی زدہ ہیں، بشمول خیبر پختونخوا، اور اسی لیے ہم آج ایک بار پھر اس مطالبے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ اثر نو عام انتخابات کرائے جائیں۔ یہ نظام نہیں چل سکا، یہ ملک کی بہتری کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ بجٹ نے آئینہ دکھا دیا ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کا، اور انہوں نے ملک کی معیشت کے مستقبل کو اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ ابھی اس کی امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد کا آغاز ہی ہو رہا ہے، اور ہر طرف عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور مختلف حوالوں سے، اور پھر مختلف محکموں کو جس طرح وہ تحلیل کر رہے ہیں بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر کوئی ڈیبیٹ کیے، اس سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہو رہے ہیں براہ راست، تو ان کے خاندانوں کا روزگار، ان کا مستقبل کا کیا بنے گا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ایک ایسا انتخاب ملک میں ہونا چاہیے جس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے۔ ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تحفظ نہ دیں، ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق رہے، لوگ خود ہی اور سیاسی پارٹیاں ان کے ایجنٹ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں، وہ اپنے بکسوں کا تحفظ کرتی ہیں، اور جب ان کے بس سے باہر نکل جاتی ہیں اور طاقتور قدرتیں انہیں اپنے قبضے میں لیتی ہیں، تو بھی یہی نتیجے نکلتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہم ایک اچھی بات، ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہر چند کے پورے نظام پر آپ کا مکمل کنٹرول کی ایک بہت بڑی خواہش آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں بھی ہماری مرضی کی، اسمبلی کے اندر لوگ بھی ہماری مرضی کے ہوں، لیکن یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ کی جو ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کی نفی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جملوں کے استعمال کے ساتھ اور بیان بازی کے ساتھ کور نہیں کر سکتے اس بات کو، اور نہیں خوشفہمی میں رہیں آپ کے اس بیانی سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کا عمل اور اپنا قول اس میں آسمان و زمین کا تضاد۔ موجودہ حکومت جو اس وقت سیٹ اپ ہے وزیر قانون نے اتحاد کی طرف، کونسل کی طرف سے تھا، جبکہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے جملے میں یہی کہا کہ اس پر حتمی رائے جو ہے وہ ماہرین آئین و قانون ہی دے سکتے ہیں، اور جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس سے پھر اصل چیزیں سامنے آئیں گی جس پر اعتراضات اٹھائے جا سکیں گے۔ تو یہ سردست میرا ایک رد عمل ہے، لیکن حتمی رد عمل جو ہے وہ ہمارے صرف جی آئی کے نہیں بلکہ دوسرے جو ملک کے اندر ماہرین آئین و قانون ہے وہ اس پر اپنی رائے دے سکیں۔ آپ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور آج کا جو فیصلہ تھا اس میں بنیادی طور پہ زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا اس کی جو جس کو سمجھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ بنیادی طور پہ نقطہ بنا ہے کہ الیکشن کمیشن، دیکھیے ہمارے ہاں جی سیاست میں خلط مبحث کیا جاتا ہے۔ خلط مبحث کا معنی یہ ہے کہ ایک بات وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، ایک وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کے بعد میں کوئی تضادات سامنے آئے۔ دیکھیے ایک ہے الیکشن کا انتظام، پولنگ اسٹیشنوں کا انتظام، ووٹرز کے لیے ووٹ ڈالنے کی سہولت اور ان کی اندر خود اعتمادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا استعمال، وہاں تو الیکشن کمیشن مکمل ناکام ہے، نتائج تک بھی مکمل ناکام ہے۔ لیکن جب آیا مخصوص نشستوں کا عمل تو یہ قانونی مسئلہ تھا۔ اس مسئلے پر
इम्प्लीमेंटेशन हो गई और लोगों ने हल्फ उठा लिए, उन्होंने रोजमर्रा के अलाउंसेस ले लिए, उन्हें तकरीरें की, कार्रवाई में हिस्सा लिया, तो ये फिर उसके बाद एक कानूनी शक्ल बन जाती है कि हमारी पार्टी भी जाहिर है कि उसके भी लोग उन्होंने हल्फ उठाया, तो हम अपने अराकीन को तो उनके हुकूक से महरूम नहीं कर सकते थे। तो जब एक दफ़ा एक फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन हो गए और हमने खुद इम्प्लीमेंटेशन किया और फिर हम ही उसकी मुखालफत करें, ये भी ज़रा अजीब सा लगता है। तो इस हवाले से हमारे वकला ने बड़े सोच समझ कर कानूनी इस्तेदलाल के साथ अपना मुकदमा पेश किया है, लेकिन जो भी फैसला आया है उसके पीछे असल अवामिल क्या हैं, क्या खेल चल रहे हैं, तो ये सारे सूरत हाल ज़ाहिर है कि मुल्क का मसला है और हमने इस पर यही राय दी है कि हमारे जो अराकीन जो मुतासर हुए हैं बहैसियत फ़र्ज के, उनको उनका हक़ हासिल रहेगा, बाकी जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात के वो इस पे नहीं जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट को हम एक अच्छी बात, एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं। हर चंद के पूरे निज़ाम पर आपका मुकम्मल कंट्रोल की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश आपके अंदर मौजूद है और आप समझते हैं कि असम्बलियाँ भी हमारी मर्जी की, असम्बली के अंदर लोग भी हमारी मर्जी के हों, लेकिन ये मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। आपकी जो मुल्क के साथ कमिटमेंट है उसकी नफ़ी है। आप अपने आप को जुमलों के इस्तेमाल के साथ और बयानबाजी के साथ कवर नहीं कर सकते इस बात को, और नहीं खुशफहमी में रहें। आपके इस बयानी से लोग मुतमईन हो सकेंगे कि आपका अमल और आपका कौल उसमें आसमान और ज़मीन का तज़ाद। मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त सेटअप है वज़ीर कानून ने